تھا میرا سیدھا سا سوال ہے کیسر بھائی سے. سیکولرزم مجھے لگتا ہے، میرے پرسنل اوپینین میں مجھے بیٹر لگتا ہے وہ، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب کیسر بھائی جب سیکولرزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہ ایک ڈس آنیسٹی یہ کرتے ہیں کہ وہ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی کو رکھنے کی بجائے زیادہ ٹائم وہ سیکولرسٹ کے جو ایک برے کام ہوتے ہیں، سیکولرسٹ کو جب ایک گورنمنٹ ملتی ہے تو اس کے صحیح جو برے بات کام ہے وہ بتانے لگ جاتے ہیں زیادہ. اب اس میں میرا ٹھیک. کاؤنٹر جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز اگر ایک ملک ہے اس کے اندر اسلامک موومنٹ آتی ہے، اسلامک گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اگر اس کا کوئی ہیڈ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا جو قصوروار ہوگا وہ اسلام ہوگا یا وہ بندہ ہوگا، وہ ہیڈ ہوگا، کون ہوگا؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سیکولرسٹ برا ہو سکتا ہے بٹ سیکولرزم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈس آنیسٹی میری طرف سے یہ ہوتی ہے، دیکھیں ڈس آنیسٹی عام طور پہ وہاں پہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک سیٹ آف انفارمیشن موجود ہو تو آئدر آپ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، یا آپ اس انفارمیشن کو ڈسٹورٹ کریں، تو یہ تو ہو جاتی ہے ڈس آنیسٹی. اب آپ کا یہ کہنا کہ جو سیکولرزم ہے، آپ کا جو کیس ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی صدر نے، پریزیڈنٹ نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر وہ اس آئیڈیالوجی کا قصور تو نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے. جی And جی I'll agree جی with جی that. Actually, I'll go a step further. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی سسٹم کی ٹروتھ ویلیو اس کے فالوور سے ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی. فلسفے میں یہ طے شدہ بالکل. اصول ہے، لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ اس سسٹم کی ٹروتھ ویلیو آبجیکٹیولی ویریفائبل ہو. اگر اس کی ٹروتھ ویلیو اپنا آبجیکٹیولی ویریفائبل ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے جو پرپوننٹس ہیں ان کے ایکٹ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سسٹم کیا ہے. سو آپ نے اسلام کی اپنے اگزامپل دی کہ اگر کوئی بادشاہ ہے، مسلمانوں کا صدر ہے، وہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں کیا اسلام کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے؟ ویل اوبیسلی اس میں اس انسان کی غلطی ہے. بٹ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ وی نو اٹ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہے، جس احکام کو یا جس حکم کو اس نے وائلیٹ کیا ہے. تو ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے جس کی طرف ہم ریفر کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس انسان نے غلط کیا ہے. آپ نے مجھ پہ بددیانتی کا الزام لگایا ہے، مجھے بہت اچھا لگا جو لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، آئی ریئلی ریسپیکٹ them. لیکن اب آپ نے یہ کام مجھے کرنا ہے ایسا کہ جس لگتا طرح ہم، اچھی بات ہے، ہے. جی جی لیکن اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جس طرح ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر غلط کام کرے گا تو ہم اسلام کو معیار بناتے ہوئے جو کہ ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے، ہم یہ طے کریں گے کہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. آپ مجھے بتائیے کہ سیکولرزم کے اندر کوئی ایسا اگریڈ اپون سیکرڈ آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ سیکولرزم یہ ہوتا ہے، دیر فور اگر کسی سیکولرسٹ نے غلط کام کیا تو اس میں ہم سیکولر کو کہیں گے، سیکولرزم کو نہیں کہیں گے. پرسنلی میں اتنا ہسٹری تو نہیں پڑھی کہ میں ایک سیکولرسٹ کو دیکھوں کہ فلاں، جس طرح آپ کوٹ کرتے ہیں کہ فلاں سیکولرسٹ نے یہ کیا، فلاں سیکولرسٹ نے یہ کیا. میرا مین مدعا یہ ہے کہ ہمیں صرف آئیڈیالوجی پہ رہنا چاہیے، کہ آئیڈیالوجی تو ان کی یہ ہے نا کہ ہاؤ ڈو اسٹیٹ وی نو؟ کو ریلیجن سے دور رہنا چاہیے اوکے، یہ اور اس آئیڈیالوجی ہے، اور اس سے فیر، بیٹرمنٹ ہی ہوگی لوگوں کی. ایمان لیا یہ آئیڈیالوجی ہے، لیکن یہ آئیڈیالوجی کوئی مقدس چیز ہے کہ جس پہ سب سیکولرز کا ایسے ہی ایمان ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے، یہی تو شور، سیکولرزم ہے اور کیا ہے. ہاں جی. یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو سوشلسٹ سیکولرز تھے انہوں نے ایتھیزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ کیوں استعمال کیا تھا؟ میں بھی وہ غلط ہو سکتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں سیکولرسٹ غلط ہو سکتا ہے بٹ سیکولرزم آئیڈیالوجی تو غلط نہیں ہو سکتی نا. یہ میرا مین مدعا یہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ اور مذہب کو جدا کرنا ہے تو یہ جی جی کتاب چیز لکھی میں تو ہے، لیکن ہم تو دیکھیں گے کہ یہ کوئی مقدس چیز تو نہیں ہے ان کے لیے، اس پہ ان کا ایمان تو نہیں ہے جیسے مسلمان کا قرآن پہ ایمان ہے. جی تو جی ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکولرز جب بھی کسی ریلیجس کنٹری پہ قبضہ کرتے ہیں، اپنا سسٹم لے کے آتے ہیں یا سیکولرزم کو امپوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے. سو لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلس. کل پرسوں میری کہیں بھی بات ہو رہی تھی کہ 1912 میں سینٹرل ایشیا میں 26,000 مساجد تھیں جو کہ سیکولرزم کا جو جب دور وہاں پہ آیا، اور 1941 میں صرف 1,000 کے لگ بھگ مساجد رہ گئیں. قرآن پڑھنے پہ سزائیں، عربی پڑھنے پہ سزائیں، نمازیں پڑھنے پہ پابندی، قرآن کسی کے پاس سے نکل آتا تھا تو اس کو جیلیں. یہ ہو گیا سینٹرل ایشیا.
پھر چلتے ہیں ایران میں، جہاں پہ سیکولرزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ 1925 کے اراؤنڈ وہاں کا جو شاہ ایران ہے اس نے امپوز کیا. کشف حجاب کے قوانین بنائے گئے جس میں پولیس کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مسلمان عورت نقاب پہن کے گھر پہ سے نکلتی ہے تو اس کے نقاب کو وہیں پہ نوچ کے سڑکوں پہ پھینک دو. اس پہ جب احتجاج ہوئے تو لوگوں کو گولیاں ماری گئیں کہ تم ہوتے کون ہو ایسا کام کرنے والے. یہ ہو گیا ایران. ترکی میں آتے ہیں، اذانوں پہ پابندی، نمازوں پہ، اپنا مدرسوں پہ پابندی، عربی پہ پابندی، سب کچھ جو اسلام کا تھا وہ سب پہ پابندیاں. سوال میرا یہ ہے کہ آخرکار اس سیکولر پالیسی کو میں کہاں پہ ڈھونڈوں، جبکہ ایویڈنس یہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ملک پہ یا کسی ریلیجس کنٹری، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں لیکن باقی ریلیجنس کے ساتھ بھی ایسے کیا، مسجدیں 25,000 اڑائیں تو جو چرچز ہیں وہ 45,000 اڑا دیے یو ایس ایس آر میں، کہ جب بھی یہ ریلیجس لوگوں پہ امپوز کیا جاتا ہے تو ہمیں جبر، قتل، خون یہی نظر آتا ہے. تو وہ میٹھا سا جو جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ اور اس کو ریاست کو آپ علیحدہ کر دیں، سیکولرز کے رویے میں تو ہمیں نظر نہیں آتا. سیکولرزم میں ہمیشہ ہمیں خون، قتل، بے چینی، دہشت گردی یہ کیوں نظر آتی ہے؟ علی، مدعا اسلام پہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا. مثلاً ہندو کیا کر رہے ہیں مثلاً، ہاں رکھیں جیسے آپ. ہندو کے، ہاں ہندو بھی تو بولتے ہیں کہ جیسے ہی اسلام آیا ہماری فورس کنورجنس ہوئی، لیٹ سپوز، اور اس کے بعد ہمارے مندر توڑے گئے، مسجدیں بنائی گئی، اور ڈفرینٹ جو ہم دیکھتے ہیں صحیح. اسلام کی جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں، اس یہیں پہ آپ یہیں پہ رک جائیے، بالکل نہیں کہہ یہیں پہ رک سکتے. جائیے، یہیں پہ رک جائیے. میں بحثیت مسلمان کنڈیم کرتا ہوں کسی بھی ایسے مسلمان کو جس نے کہیں پہ کوئی فورس کنورژن کی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ میں جس قرآن کو اپنا میں سن لیجیے نا، علی ایسے نہیں نا، علی ایسے نہیں، ایسے نہیں، گفتگو اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی. میں بحثیت مسلمان کنڈیم کرتا ہوں کسی بھی ایسے مسلمان کو جس نے کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان کیا ہے. اینڈ آئی کین ڈو اٹ، اس لیے کہ میرا آبجیکٹو فریم آف ریفرنس مجھے بتاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے دین میں. آپ مجھے سیکولرزم کا ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس بتا دیں جس کے تحت مسلمانوں کی مسجدیں توڑنا غلط ہو، چرچز توڑنا غلط ہو، عربی پڑھنے پہ سزائیں دینا غلط ہو، اسلام کو پابند کر دینا غلط ہو، کشف حجاب غلط ہو. گیو می ون ریفرنس جس میں سیکولرزم کے تحت ہمیں پتا چلے کہ یہ غلط ہے. اگر آپ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ سب جو ریلیجن ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی. سیکولرزم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جا کے مسجد توڑو، مندر توڑو، چرچ توڑو. اب کوئی کرتا ہے سیکولرزم کے نام پر، وہ غلط مجھے ہے. اس وہ کتاب کا نام بتائیے جس میں یہ آئیڈیالوجی لکھی ہے اور سب سیکولر اس کو ٹھیک مانتے ہیں. گو آن. آپ اگر لیٹ سپوز آپ ویکیپیڈیا کو صحیح سورس مانتے ہیں، سیکولرزم اگر کوئی چیز آپ نے دیکھنی ہو، ویکیپیڈیا صحیح سورس ہے کسی بھی چیز کا. Did you just say Wikipedia? یار لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اگر کنوکشن چیک ویکیپیڈیا کریں. This is the problem. مجھے This is the problem. کیسر بھائی، مجھے ان کے سورس کا تبھی پتا چل گیا تھا جب انہوں نے ہندوؤں کو لیٹ سپوز کر کے ایویڈنس کے طور پر یوز، مجھے تبھی پتا چل گیا تھا کہ یہ واٹس ایپ یا ویکیپیڈیا ہی ہے. افسوس ہوا مجھے یار علی. آپ لوگ محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ You seriously want to give reference from Wikipedia in a serious discussion? میں مارکر رہا ہوں یو کے میں، جب میں لیکچرر تھا ایگزامز میں لوگوں کے جو پیپر ہوتے تھے مارک کرتا، اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا. اگر ویکیپیڈیا کا ہمیں حوالہ پتا چلا نا تو شدید ریپرکشنز ہوں گے. For goodness sake. کوئی 4 کتابیں پڑھ لیا کریں. ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن آپ کو پتا ہے؟ ہم چلتے ہیں ذرا سیریس ایکیڈیمک ریفرنسز کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن کیا ہے؟ نہیں آپ بتا دیں، آپ زیادہ علم رکھتے ہیں مجھ سے. یا پیٹر برگر، ان کو پڑھے، ڈیتھ ہوگی ان کی 2017-18 میں. ہی از دا پرسن جو ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن کے حق میں تھے لیکن بعد میں اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن ایک ویسٹ کا آئیڈیا ہے کہ پوری دنیا سے ہم نے مذہب کو ختم کرنا ہے. سائنٹزم، سائنس نہیں، سائنٹزم کو ایک نئے سسٹم آف بلیف کی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. جب لوگ ٹیکنالوجی دیکھیں گے، لوگ سائنس دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک پاورفل نیریٹو ڈیولپ کیا جائے گا کہ مذہب ان چیزوں کے خلاف ہیں، آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو مذہب سے نکال دیں گے. کس بیوقوف نے آپ کو کہہ دیا کہ سیکولرزم میں مذہبوں کو آزادی دی جاتی ہے؟ سیکولرزم میں مذہبوں کو سپریس کیا جاتا ہے. پوری کی پوری ایک فیلڈ کھڑی ہوئی ہے اس پہ. ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مذہب کو ختم کرنا ہے، آزادی نہیں دینی ہے. ویکیپیڈیا سے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھا کریں. You will find a lot of information. سیکولرزم ڈائریکٹلی یہ کام نہیں کرتا کہ وہ ایتھیزم کو پروموٹ کرتا ہے یا ریلیجن کو ختم کرتا ہے. انڈائریکٹلی اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ لوگ جب دیکھیں گے سیکولرزم کو, سب ریلیجن کو ایکول اپرچونٹی ملے گی, کوئی ریلیجن بڑا نہیں ہوگا, تو آٹومیٹکلی ہر تو ظاہری بات ہے پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایتھیزم پروموٹ کرے, بٹ ڈائریکٹلی اس کی انٹینشن نہیں ہے. بھائی جس بندے نے یہ سیکولرزم ٹرم کوائن کی ہے, آپ اس کا نام جانتے پیارے بھائی؟ جانتے ہوں گے, مجھے پورا یقین ہے. آپ بتا دیں, آپ بہتر جانتے. نہیں, اب اس پہ یہ نہ کہیے گا کہ میں نہیں جانتا سیکولرزم کس نے کی ہے, تو اس کا مطلب مجھے سیکولرزم کا نہیں پتا. آپ بھائی بتا دیں کس نے رکھی ہے. بھائی اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ سیکولرزم کو اس طرح پیش کریں گے تو آپ کو پکڑا جائے گا نا. علی صاحب کیا ہو گیا ہے, بچے ہو یار؟ میں اسکالر نہیں ہوں, میں مجھے یہ نہیں کہیں تو پھر یہ پیش پھر اسکالر کی طرح منہ ماری ہمارے ساتھ نہ کریں, پھر خاموش ہو کے سن میرا بھائی, پھر ہمارے ساتھ ایسے چیٹ کر کے نہ آئیں. ہاں, ان کو میوٹ کریں ذرا, میوٹ کریں ویکیپیڈیا کو, میوٹ کریں ذرا ان کے ویکیپیڈیا کو میوٹ کریں. آندہ جاندہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جناب میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں بھی وہ کہہ رہا ہوں, ایسے آپ ایسے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ گرمی کھا رہے ہیں, ٹچی ہو رہے ہیں. تو یہ ٹچی نہ ہو جب سیکھنے کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے, نہیں پتا یہ کہ اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے کہ فلانا, ایسے نہ کریں بھائی, پلیز پلیز. اب سن لیں, جس بندے نے سیکولرزم کی ٹرم کوائن کی ہے, جارج ہالیاک, ایک نمبر کا بلاسفیمر. اس بندے کی کتاب موجود ہے پرنسپلز آف سیکولرزم. اس میں وہ کہتا ہے کہ ریلیجن کو شرنک کرنا ہے ہم نے, خود کہتا ہے پرنسپلز کے اندر. اگر کسی نے بائی ریفرنس وہ اوریجنل کتاب دیکھنی ہے, ہماری ویڈیو پڑھی ہے. اگر کسی کو شوق ہے, آواز آفیشیل پر پڑھی ہے, دا ایڈوکیٹس آف سیکولرزم. ایڈوکیٹس آف سیکولرزم. جارج ہالیاک اپنی پرنسپل آف سیکولرزم میں لکھتا ہے کہ سیکولرزم کے 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے نیچر کی جو ہیبت ہے اس کو نکال کے اس کو ایک سٹڈی کے طور پر رکھنا ہے, یعنی ایتھزم. ایتھزم آپ نے لے کے آنا ہے. دوسرا آپ نے جس چیز کو لے کے آنا ہے وہ انڈیویجول سوسائٹی کے اندر ایک سیکرڈنس ہے, اس کو ختم کرنا ہے. کیا مطلب کہ آپ میں فیملی سسٹم پروان چڑھے, یہ میں اس کی کمنٹری کر رہا ہوں, آپ ڈیٹیل میں جا کے وہاں دیکھ لیں. پھر وہ کہتا ہے آپ نے ریلیجن کو شرنک کرنا ہے سوسائٹی کے اندر سے. کرتے کرتے یہاں تک ہوگا کہ آنے والی نسلوں میں ایتھسٹ بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں. یہ پرنسپل آف سیکولرزم کے اندر وہ بندہ لکھتا ہے جس بندے نے سیکولر اور سیکولرزم ٹرم کوائن کی ہے. تو پلیز آپ کیا کریں, آپ کا غصہ کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کیا کریں. چلیں, ان کا ٹائم بھی ویسے اوور ہو گیا. کیسر بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے مزید یا بھائی سے اجازت لیں؟ I don't know, I'm so disappointed کہ اتنا ماڈرن اور پروگریسو ہونے کے کلیمز اور حوالہ ویکیپیڈیا, اور نہیں میں اسکالر نہیں ہوں, میں ایسا نہیں کرتا ہوں, ویسا نہیں. یار آپ لوگ why don't you just read the bloody history of the damn thing. عامر بھائی 1935 میں گولیاں ماری ان لوگوں نے لائیو, جب لوگ احتجاج کے لیے آئے کہ یار آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہو. یہ اپنا ایران میں وہ آفیشیل سیکولر پالیسی تھی. میں کتنی دفعہ اپنی یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بتا چکا ہوں, لائیو میں یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ سینٹرل ایشیا میں آج بھی لوگ پرانے گھروں کو جو کہ سوویت ایرا کے تھے, ان گھروں کو اگر کوئی مسمار کرنا ہو, اس کی جگہ نیا گھر تعمیر کرنا ہو, تو لوگ پہلے احتیاط سے دیواریں کھرچتے ہیں, ایک دم سے گرا نہیں دیتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس دیوار سے قرآن کا نسخہ نکلا ہے. لوگوں نے قرآن کو بچانے کے لیے دیواروں کے اندر چن دیا تھا کہ ان ظالموں کے ہاتھ نہ آ جائے. پتہ نہیں کون بیوقوف ہے جو ان کو یہ انفارمیشن دیتا رہتا ہے کہ نہیں یہ تو سب کی برابری کے لیے ہے, یہ ایسے ہے اور ویسے ہے. ہسٹری کو دیکھو, ہسٹری تمہارے ساتھ نہیں ہے. بالکل. خیر, میں ایک چیز کیسر بھائی, اگر یہ سلیقے طریقے سے بات چل رہی ہوتی اور ویکیپیڈیا کی بجائے یا ہندوؤں کے واٹس ایپ کوٹ کرنے کی بجائے یہ پراپر کوئی چیز پیش کرتے, تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ بڑی مزے کی بات سننے کو ملتی. بھائی اسلام اور سیکولرزم ایز اے سسٹم ایک بڑا ڈفرنس پتہ ہے کیا ہے, جو کیسر بھائی نے رکھا بھی اشاروں میں اور تاریخ کے حوالے سے. سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ سیکولر کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ سسٹم کنٹینیوسلی ایوالو, کنسسٹنسی نہیں ہے, ایوالو ہو رہا ہے, جیسا کہ اس کے مختلف سٹیپس آپ کو دکھائی دیتے ہیں. لہذا آج سے 100 سال پہلے کا سیکولر آج کے سیکولر کے نزدیک غلط ہے, بٹ آن واٹ بیسس, کس بیسس پہ, کوئی کنسسٹنٹ رول نہیں ہے. ہم آج بیٹھ کے جج کر سکتے ہیں قرآن اور سنہ کے اصولوں کے اوپر کہ پچھلے 1400 سال کے اندر کس بندے نے اسلام کی خلاف ورزی کی اور کس نے نہیں کی, آج بیٹھ کے. اور یہ قیامت تک کیسے رہے گا, کیونکہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ ایک سسٹم ہے جو سوسائٹی کو گائیڈنس دیتا ہے, روڈ میپ دیتا ہے کہ آپ نے پالیٹکس کیسے کرنی ہے, فیملی میٹرز کیسے لے کے چلنے ہیں,
एंड एक्सेट्रा, वो सारी चीजें। तो लिहाजा हम तो कह सकते हैं गलत। कैसर भाई का सवाल इसलिए जेन्युइन था कि आप गलत किस बेसिस पे कहेंगे, वो सिस्टम तो है, कंसिस्टेंसी नहीं है। वो अब फ्रांस का सेकुलरिज्म, डेनमार्क का सेकुलरिज्म, अमेरिका का सेकुलरिज्म, इंडिया का सेकुलरिज्म, यूरोप का सेकुलरिज्म, ये सारे वो लोग हैं जो सेकुलर होने को क्लेम करते हैं। अब एक बंदा आके पूरे के पूरे इनके सिस्टम को कह रहा है ये सारे के सारे गलत हैं, ऑन व्हाट बेसिस? ये बता दे तो बड़ा मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, बच्चे छीने जा रहे हैं कैसर भाई। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल अब तो हो गए अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज के ऊपर जो सेकुलरिज्म की स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने फ्रांस को एज अ टेस्ट केस रखा था। फ्रांस में बच्चे छीने जा रहे हैं उन इमिग्रेंट्स के जो बेचारे अजाइलम सीकर हैं या रिफ्यूज सीक कर रहे हैं, अरब्स के, ईरानियों के, पाकिस्तानियों के, या जो वहां जाके वीजा लेके स्टूडेंट वीजा पे हैं, उनके बच्चे उठा के ले जाते हैं ये लोग, बहाने बना के जी ये कोई सोशल इशू बन गया या पेरेंट्स इशू बन गया, बच्चे उठा के ले जाते हैं और उनसे छीन के उनको लिबरल और सेकुलर बना रहे हैं। ये बकायदा कंप्लेंट है, छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोदों से, माओ के हाथों से और झोलियों से छीन कर ले जाते हैं। ये हकीकत है। अभी रिसेंटली इन्होंने बकायदा एक रियल, मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूं कि रियल इंसिडेंस ये एक है, वो मेरे ख्याल से डेनमार्क का केस है जिस पर अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रानी मुखर्जी के ऊपर उन्होंने वो मूवी भी बना दी है। उसमें उस केस को डिस्कस कैसे बच्चों को छीन के उनको ले जाते हैं और गोरा बना रहे हैं, बच्चों को लिबरल बना रहे हैं, सेकुलर बना रहे हैं। सेकुलरिज्म कितनी बार कैसर भाई हम ये बात कर चुके हैं, सेकुलरिज्म, एथिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अ थ्रेट फॉर मुस्लिम्स और इस्लाम ओनली। ये हिंदू कल्चर की धज्जियां उड़ाकर रख देगा, ये क्रिश्चियन कल्चर की धज्जियां उड़ाकर रख देगा, ये रिलीजियस कल्चर की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। इसीलिए ये कॉमन थ्रेट है जिसको रेजिस्ट करना है। थ्रेट इन अ सेंस के एक नैरेटिव है, अदरवाइज वी डोंट कंसीडर कि हम उनको एक थ्रेट कहें जब बेस ही नहीं उड़ जाता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है भाई, बिल्कुल दुरुस्त।